الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا مادہ ہے ادب عربی اور کتاب اس کے اندر مقرر ہے مجموعۃ من النظم والنثر، اور آج کے درس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ابن سعید المغربی کے اشعار جو ہیں ان میں سے چند اشعار کا دراسہ کرنا. تو ابن سعید المغربی یہ شاعر کے بارے میں ہم نے کل تھوڑا سا جانا تھا کہ یہ مطلب اندلس کا رہنے والا شاعر ہے، اور وہ جو اندلس اور اسی طرح سے جو ہے عربی خطے کا جو پچھم سائڈ ہے اس کو مغرب کہتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو مغربی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسری چیز بھی نے بتائی تھی کہ یہ جو اشعار اس نے کہے ہیں، مطلب جس کے آج ہم جن اشعار کے آج ہم کچھ حصے یہاں پر پڑھیں گے، تو یہ اشعار اس نے اپنے لڑکے کو کہے، اپنے لڑکے کے لیے کہے ہیں، اور ان اشعار کے اندر وہ اپنے لڑکے کو نصیحت کر رہا ہے ایک ایسے موقع پر جب وہ اس کو اپنے یہاں سے دور کہیں دوسری جگہ بھیج رہا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی فائدے کے لیے یا اس لڑکے کی بھلائی کے لیے. تو وہاں پر ہم نے کل جو ہے اس کی کچھ لائنیں جو ہے اس ابن سعید المغربی کے جو شاعر ہے اس کے کچھ اشعار ہم نے کل پڑھے تھے، اور آج ہم جو ہے کچھ نئے اشعار ان میں سے جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے، یعنی ابن سعید المغربی یہ شاعر کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے، فلا تطل حبل النوى فلا تطل حبل النوى اننی واللہ اشتاق الى طلعتک. اس میں کافی مطلب پیار اور محبت بھرے مطلب بات اس میں کہہ رہا ہے وہ اپنے بچے کے، اپنے لڑکے کے تئیں. تو اس میں جو ہے قبل اس کے کہ ہم اس کے معنی پر جائیں، معنی پر نظر ڈالیں، ہم جو ہے اس کے الفاظ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے فلا تطل، اور یہ جو فعل ہے فلا تطل یہ فعل نہیں ہے، اور اس کا جو ماضی آتا ہے اگر ہم ماضی لائیں گے، ماضی مثبت معروف، تو ہو جائے گا اطالہ. تو اطالہ، اور یہ کس باب سے آتا ہے؟ یہ باب افعال سے آتا ہے، جس کا اصل ہے اطول اکرما کے وزن پر، لیکن اس میں تعلیل ہو گئی ہے، واو متحرک ہے. اطول میں واو متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، اس لیے اس واو کی حرکت ماقبل ساکن کو دے دی گئی، اور پھر جو ہے اس جو حرکت ہے ہم نے ماقبل ساکن کو دی وہ فتحہ کی ہے، اس لیے اس واو کو اس فتحہ کا اعتبار کرتے ہوئے الف سے بدل دیا گیا ہے. تو ہو گیا اطالہ. یہ تعلیل جو ہے صرف کی کتاب میں موجود ہے، امین الصیغہ کے اندر تعلیلات کی بحث میں 8واں قاعدہ ہے. تو یہ فلا تطل حبل النوى، تو یہ اس کا معنی ہو گیا اطال یطیل، اس کے معنی ہو گیا لمبا کرنا. فلا تطل تم لمبا مت کرو. حبل کے معنی رسی، جمع حبال، اور النوى یہ کلمہ کل بھی آ چکا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں البعد، یعنی کہ دوری. یہ فعل مصدر ہے، یہ اصل میں یہ نوا ینوی کا. اس کے بعد ہے اننی، انہ ہے، اس کے ساتھ میں اس کا اسم لگا ہوا ہے. واللہ اشتاق الی طلعتک، اس میں جو ہے الفاظ واضح ہیں. اس کے بعد یہاں پر کلمہ ہے اشتاق، یشتاق، یہ باب افتعال سے آتا ہے، اور فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف مشتاق ہونا، یعنی کسی چیز کی طرف جو ہے کسی چیز کی طرف جو ہے شوق کا ظاہر کرنا، یا کسی چیز کی طرف جو ہے مائل ہونا، یہ معنی اس کا ہے اشتاق کا. مشتاق ہونا ویسے بھی اردو میں بولتے ہیں اشتاق، ایسا مشتاق ہونا نہیں، کسی چیز کی طرف آدمی کا رجحان ہے، لگاؤ ہے، دلچسپی ہے، یا شوق ہے کسی چیز کے تئیں، تو وہ ہو جاتا ہے. اشتاق الی طلعتک، یہاں پہ واللہ اشتاق الی طلعتک، اور یہ جو ہے طلعتک جو ہے یہاں پر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. طلعتک یہ کہ نہیں، طلعتن جو ہے مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ ہے. اور طلعتن کے معنی ہوتا ہے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر جو معنی ہمیں مراد ہے ہم اسی معنی کو ذکر کرتے ہیں. ہمیں ڈکشنری میں کتنے معنی ہیں وہ ہمیں یہاں گنانے میں مقصود نہیں ہوتے. طلعتن کا معنی جو ہے، جو معنی آتے ہیں ان میں سے جو معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے وجہ، یعنی کہ چہرہ، اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے. اشتاق الی طلعتک، میں تمہارے چہرے کی طرف محتاج ہوں، یعنی کہ اشتاق الی رؤیت طلعتک، تمہارے چہرے کو دیکھنے کی طرف میں کیا ہے مشتاق ہوں. تو یہ جو شعر ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں شاعر کیا کہہ رہا ہے. پھر سے اب ایک بار اس کے معنی کو ہم دیکھتے ہیں. معنی بہت ہی آسان ہے، اس میں کیا ہے وہ اپنی
اپنی محبت اور اپنے لڑکے کے تئیں دکھا رہا ہے ایک ایسے موقع پر جب کہ وہ اپنے سے دور اس کو بھیج رہا ہے کہیں دوسرے شہر میں، اور اسی مناسبت سے یہ نصیحتیں کر رہا ہے اور یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ مطلب اس میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم وہاں پر جانا تو دیکھنا ایسا مت کرنا کہ جو ہے بہت دیر تک وہاں رک جانا، بہت دیر تک ٹھہر جانا، ایسا مت کرنا، جو ہے جلدی سے آنا ہے نا، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ مطلب تمہیں دیکھنے کے لیے میں کافی بےتاب ہوں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے فَلَا تُطِلْ حَبْلَ النَّوَىٰ، بس تم دوری کی رسی کو لمبی مت کرنا۔ دوری کی جو دوری مجازی طور پر کیا فَلَا تُطِلْ حَبْلَ النَّوَىٰ، تم دوری کی رسی کو لمبی مت کرنا، یعنی کہ وہاں جانا جو ہے جہاں تم دور مجھ سے جا رہے ہو، تو یہ جو دور جا رہے ہو تو یہ دوری تم بہت زیادہ مت بڑھا دینا، یعنی کہ بہت سال مت ٹھہر جانا، تاکہ کیونکہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں۔ تو کہہ رہے کہ فَلَا تُطِلْ حَبْلَ النَّوَىٰ، دوری کی رسی کو تم لمبا مت کرنا۔ اننی اصل میں اننی کیوں، مطلب یہ جملہ تعلیل ہے پچھلے جملے کا، اننی کیونکہ یقیناً میں اللہ کی قسم مشتاق ہوں، الی طلعتک تمہارے چہرے کی طرف، یعنی الی رؤیت طلعتک تمہارے چہرے کو دیکھنے کی طرف۔ تو پھر سے ایک بار فَلَا تُطِلْ حَبْلَ النَّوَىٰ، تم دوری کی رسی کو لمبی مت کرنا، کیونکہ میں بخدا بہت ہی زیادہ مشتاق ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، الی طلعتک تمہارے چہرے کی طرف مشتاق ہوں، یعنی کہ تمہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ معنی ہو گیا، اور معنی ایک دم سمپل سا ہے، آسان سا ہے، مطلب ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے جب اس کو کہیں پر بھیج رہا ہے، دور اپنے سے الگ کر رہا ہے، تو یہ کافی محبت بھرا یہ جملہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم دور تو جا رہے ہو، لیکن دیکھنا اس دوری کو تم بہت زیادہ لمبا مت کر دینا، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہیں دیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ مشتاق اور بے چین اور پریشان رہوں گا۔ تو یہ جو ہو گیا یہ اس کا معنی ہو گیا، اور باتیں ہیں اس کی جو ہے جملے کی بناوٹ پر، جملے کی ترکیب پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ دیتا ہے اس کسی بھی عبارت کو سمجھنے میں، اور جب ہم کسی بھی ایک جملے کو جب ہم سمجھ لیں گے، کسی ایک ترکیب کو کہیں پر سمجھ لیں گے، تو اس طرح کی ترکیبیں بار بار آتی ہیں۔ اگر ہم کلام عرب کو پڑھیں گے تو ہمیں بار بار اس طرح کے جملے، اس طرح کی ترکیبیں ملیں گی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں دوسری جگہ اسی طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم وہاں پر کیا ہے سمجھنے میں بالکل ہمیں پریشانی نہ ہو۔ ایک طور پر دیکھ لیتے ہیں سرسری نظر پر اس کی ترکیب یا اس جملے کی بناوٹ یا نحوی اعتبار سے، تو کہہ کہ فَلَا تُطِلْ حَبْلَ النَّوَىٰ، فَلَا تُطِلْ حَبْلَ النَّوَىٰ، تم کیا ہے دوری کی رسی کو لمبی مت کرنا۔ یہاں لا تطل فعل ہے اور حبل مضاف ہے، اور النوا کیا ہے مضاف ہے۔ حبل النوا مضاف ہے، یہ مفعول بھی ہو جائے گا لا تطل کا۔ اننی انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یا اس کے ساتھ لگا ہوا یہ اس کا اسم ہے، اور اس کے بعد ایک پورا سا لمبا سا جملہ ہے جو کہ پورا جملہ کیا ہے انا کی خبر یہاں پر کیا ہے بنے گی۔ اور اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا، تھوڑی سی کام کی یہاں پر بتا رہا ہوں۔ واللہ یہاں پر واو کیا ہے، یہ حرف جر ہے، اور اللہ جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن یہ اللہ یہ لفظ مجرور ہے، لیکن اس کا جو محلی اعراب ہے وہ مرفوع کا اعراب ہے، رفع ہے۔ تو میں کہہ رہا کہ مجرور لفظاً، اللہ یہ لفظاً مجرور ہے، مرفوع محلاً، اور محلاً کیا ہے، یہ اللہ لفظ کے کلمہ کا جو ہے اللہ یہ محلاً مرفوع ہے۔ کیوں؟ لأنہ مبتدا، کیونکہ یہ اللہ مبتدا ہے، جس کی خبر وہ محذوف، جس کی خبر یہاں پر کیا ہے محذوف ہے وجوباً، یعنی کہ واجبی طور پر، اور جس کی تقدیر ہے یمینی۔ کہ مبتدا کی بحث میں اگر پڑھو گے وہاں پر، تو وہاں پر کچھ ایسی جگہیں گنائی گئی ہیں، یعنی کہ مبتدا و خبر کی بحث میں جہاں پر کیا ہوتا ہے خبر کو حذف کرنا واجبی اور ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے یہ چیز وہاں پر بھی ملے گی۔ اللہ، تو اللہ یہ کیا ہے مبتدا ہے، اور قسمی کیا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کا جو ہے محذوف ہے۔ اور واو کیا ہے، یہ واو حروف قسم میں سے، حروف قسم جو تین آتے ہیں واو، با اور تا، ایسے ہی کچھ قسم کے لیے اسماء ہیں خاص ہیں، جیسے کہ یمین اللہ، ایم اللہ، اور اس طرح سے بہت سارے کلمات فعل آتا ہے، جیسے کہ اقسم، احلف، اس طرح سے بہت سے۔ تو یہاں پر کیا ہے واو کیا ہے، یہاں پر واو قسم کا ہے، اور اللہ میں نے بتایا کہ مجرور ہے لیکن لفظاً، لیکن یہ محلاً کیا ہے مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ ہے یمینی، اس کی خبر کیا ہے یمینی، اور اس طرح سے یہ مبتدا اور خبر مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا، یہ جملہ قسم ہو جائے گا، جملہ قسم یہ ہو جائے گا۔ اچھا جملہ جو ایک دو چیزیں یہاں پر ہوتی ہے، ایک جملہ قسم ہوتا ہے اور دوسرا اس
قسم کا جواب ہوتا ہے. تو اس کا جواب کہاں ہے؟ اس کا جواب یہاں پر ہے اشتاقو الی طلعتک. اشتاقو یہاں پر جو ہے اشتاقو فعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے انا کی وہ اس کا فاعل ہے، اور الی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور طلعت میں نے بتایا مضاف ہے اور ساتھ ساتھ مجرور ہے الی کا، اور کاف کیا ہے؟ یہ مضاف الی ہے. تو الی طلعتک، تو طلعتک یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہ مضاف الی مل کر کے مجرور ہو جائے گا الی حرف جر کا، اور یہ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہو جائے گا اشتاقو فعل کا. تو اشتاقو فعل اپنے فاعل جو کہ نا کی ضمیر ہے اور الی طلعتک اس سے مل کر کے یہ پورا ایک جملہ بنے گا، اور جس جملے کو ہم کہیں گے جملہ جواب قسم. اور اس جواب قسم جو ہوتا ہے اس کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جملوں کا محلن اعراب دیا جاتا ہے اور کچھ جملوں کا نہیں دیا جاتا ہے. یہ جو جملہ ہے جواب قسم بنتا ہے اس کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے اب کیا ہو جائے گا؟ یہ جو پوری عبارت ہو جائے گی واللہ اشتاق الی طلعتک، یہی پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ انا کی خبر بنے گی، جو کہ یہاں پر ہے فی اننی. اننی اس میں جو انا ہے اسی کی کیا ہے؟ یہ خبر ہو جائے گی. تو اس طرح سے اگر ہم اصل کلام دیکھیں گے یہاں پر جو اگر ہم اس کو جو ہے اصلی کلام اگر دیکھیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ اصل العبارت ہے، اور عبارت کی اصل کیا ہو جائے گی؟ واللہ یمینی اشتاق الی رؤیتک. تو واللہ یمینی، اللہ میں نے بتایا پہلے کہ یہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد یمینی کیا ہے؟ یہاں پر خبر ہے، اور یہ مبتدا خبر مل کر کے یہ جملہ قسم ہے، اور اشتاق الی رؤیتک یہ جواب القسم ہے. اور یہ پورا جب ہم اس کو کریں گے تو یہ خبر انا کی ہو جائے گی، جو کہ یہاں پر ہے اننی کے اندر. تو ایک بار پھر سے جو ہے اس پہ جو ہے اس کو کرتے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے فَلَا تُطِلْ حَبْلَ النَّوَى إِنَّنِي، بس تم کیا ہے دوری کی رسی کو لمبی مت کرنا، کیونکہ میں اللہ کی قسم مشتاق ہوں یا بے چین ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے. تو یہ معنی ہے، اور ایک دم آسان سا ہے. اس میں کچھ جو ترکیب میں نے بتائی ہے قسم کے، جو یہ قسم والا جو ہے جملہ قسمیہ جو میں نے ترکیب بتائی ہے اس پہ دھیان دینا ہے کہ نحوی بحث ہے، نحوی مسئلہ ہے یہ. اور اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو.